مسلمانان بنگلور کے لیے خوشی اور مسرت کی بات۔ اسی ماہ 21 اور 22 اکتوبر بروز ہفتہ اور اتوار آل انڈیا ملی کونسل کی قومی مجلس عاملہ آل انڈیا ملی کونسل کی قومی مجلس عاملہ اور قومی مجلس تاسیسی کا اجلاس شہر بنگلور میں منعقد ہو رہا ہے۔ ملک کی مختلف ریاستوں سے ممتاز علماء کرام، نامور دانشوران، اکابرین اس 2 روزہ اجلاس میں شرکت کے لیے بنگلور آ رہے ہیں۔ اس تاریخی اجلاس کے موقع پر ملی کونسل کی یوتھ ونگ کا افتتاح عمل میں آ رہا ہے۔ آل انڈیا ملی یوتھ آرگنائزیشن کا افتتاح عمل میں آ رہا ہے۔ جی ہاں دوستو، اکابر علماء کرام کے ہاتھوں 22 اکتوبر بروز اتوار کو آل انڈیا ملی یوتھ آرگنائزیشن کا افتتاح عمل میں آئے گا۔ یہ قومی سطح کا 2 روزہ اجلاس توکل انٹرنیشنل اسکول کے قریب ایمرالڈ صفا نامی مقام پر منعقد ہوگا۔ اس پورے پروگرام کی تفصیلات فراہم کرنے کے لیے آل انڈیا ملی کونسل کرناٹک کے عہدیداروں کی پریس کانفرنس منعقد ہوئی۔ ریاست کرناٹک کے معروف عالم دین، آل انڈیا ملی کونسل کے نیشنل جنرل سیکریٹری مولانا مصطفیٰ رفاعی جیلانی اور دیگر اہم ذمہ داران اس موقع پر موجود تھے۔ اس 2 روزہ قومی اجلاس میں ملی کونسل کی تنظیمی امور پر تبادلہ خیال ہوگا۔ مسلمانوں کی تعلیمی ترقی، اوقافی مسائل، وقف املاک کی حفاظت اور ترقی، آئندہ ماہ چند ریاستوں میں ہونے والے اسمبلی انتخابات، آنے والے پارلیمانی انتخابات پر اس 2 روزہ قومی اجلاس میں غور و خوض کیا جائے گا۔ فلسطین کے مسئلے پر بھی قرارداد منظور کی جائے گی۔ جنوبی نیوز رپورٹ۔ جو ہے آپ حضرات کو اس لیے زحمت دی گئی، انشاءاللہ ابھی آنے والے سنیچر اور اتوار کو، ہفتہ اور اتوار کا دن 21 اور 22 کو آل انڈیا ملی کونسل کی نیشنل سطح کی، قومی سطح کی جو ہے مجلس عاملہ اور مجلس تاسیسی کا اجلاس ہمارے اسی شہر بنگلور میں منعقد ہونے جا رہا ہے۔ ملک کی مختلف ریاستوں سے ملی کونسل کے ذمہ داران، اکابر علماء کرام، دانشوران جو ہے اس کارروائی میں شرکت کے لیے بنگلور تشریف لا رہے ہیں۔ ملک کے اس وقت جو حالات ہیں، جس طرح سے جو ہے ملک کی شبیہ کو بگاڑنے کی کوششیں ہو رہی ہیں، اس کے تناظر میں بہت سارے مسائل پر اس 2 روزہ اجلاس میں جو ہے تبادلہ خیال ہوگا۔ کچھ تنظیمی امور ہیں، اس پر بھی بات ہوگی، جو خاص طور پر جو مجلس تاسیسی کے اراکین ہیں، فاؤنڈر ممبرز ہیں، ان کی نشست میں، مجلس عاملہ کی نشستوں میں مختلف نشستیں ہوں گی، اس میں جو ہے ملکی مسائل پر، ملت کے مسائل پر، کئی چیزوں پر تبادلہ خیال انشاءاللہ ہوگا۔ ایک اہم چیز جو اس موقع پر ہونے جا رہی ہے وہ یہ کہ آل انڈیا ملی یوتھ آرگنائزیشن کے نام سے نوجوانوں کی ایک تنظیم کا اجرا عمل میں آ رہا ہے۔ آپ حضرات جانتے ہیں کہ نوجوان جو ہے یہ کسی بھی قوم کے لیے، ملک کے لیے بہت بڑا سرمایہ ہوتے ہیں، اور ہندوستان میں جو آبادی ہے ہندوستان کی، اس میں 43% جو ہے نوجوانوں کی آبادی ہے، اور یہاں کی مسلمانوں کی جو آبادی ہے اس میں سے 46% مسلمان نوجوان ہیں۔ آل انڈیا ملی کونسل نے کئی سالوں سے اس کی کوشش کر رہی تھی کہ ملی کونسل کا ایک یوتھ ونگ قائم ہو، جس میں ہم نوجوانوں کی تربیت بھی کر سکیں، ملت کا درد ان کے اندر پیدا ہو اور ملت کے لیے قربانیاں دینے والے بنے، ملک کی تعمیر و ترقی میں بھی وہ برابر کا جو ہے اپنا حصہ ادا کر سکیں۔ اس مقصد کو لے کر ملی کونسل کی طرف سے کئی سالوں سے جستجو ہو رہی تھی، اب وہ نتیجہ خیز ہوئی ہے، آخری مرحلے میں پہنچی ہے۔ اس کا دستور بھی مرتب ہوا ہے اور تنظیمی ڈھانچہ بھی جو ہے تیار ہو رہا ہے، الحمدللہ۔ اس کا اجرا انشاءاللہ شہر بنگلور کے اس ایگزیکٹو باڈی کے اجلاس کے موقع پر جو ہے عمل میں آئے گا۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ نوجوانوں کو تربیت دیں اور خاص طور پر تعلیمی میدان میں جو ہے ملت کو آگے لانے کے سلسلے میں نوجوانوں کو میدان میں ہم اتاریں، اس لیے کہ ملی کونسل کا یہ ماننا ہے
کہ تعلیم ہی اصل جو ہے وہ طاقت ہے جو کسی بھی قوم کو ترقی دلا سکتی ہے، اس کی حفاظت بھی کر سکتی ہے، اس کے مسائل کا حل بھی حاصل کر سکتی ہے، اور اس کے مفادات کا تحفظ بھی کرا سکتی ہے، اور حقوق کی حفاظت کے سلسلے میں بھی جو ہے تعلیم بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔ اس لیے آل انڈیا ملی کونسل نے مشن 2050 کے عنوان سے ایک تعلیمی تحریک کا آغاز کیا ہے۔ 2050 تک ملی کونسل یہ چاہتی ہے کہ اس وقت 25 سال کی عمر کو پہنچا ہوا کوئی نوجوان لڑکا یا لڑکی جو ہے وہ ایسے نہ ہو کہ وہ گریجویشن اپنا کمپلیٹ نہ کیے ہوئے ہو، یعنی ہر ایک گریجویٹ ہو۔ مطلب یہ کہ ان 30 سالوں میں ہماری یہ کوشش ہوگی کہ کسی بھی مرحلے پر ہماری جو ہے بچوں کا ڈراپ آؤٹ اسکولوں سے کالج سے ہونے نہ پائے، مکمل تعلیم وہ اپنی کر لیں، اور ہر ایک 100% جو ہے ہمارے نوجوان وہ مکمل تعلیم یافتہ ہوں۔ اس تحریک کے تحت نوجوانوں کو ہم میدان میں اتارنا چاہتے ہیں، اس لیے کہ اگر نوجوان میدان میں رہیں گے تو انشاءاللہ کوئی بھی تحریک جو ہے وہ کامیاب ہو سکتی ہے۔ اس لیے اس کا اجرا انشاءاللہ اتوار کے دن صبح 12 بجے سے 1:30 بجے کے درمیان اس آل انڈیا ملی یوتھ آرگنائزیشن کے لانچنگ کا پروگرام بھی منعقد ہوگا۔ یہ کاروائی یہاں جو ہے شہر کے مضافات میں ہنور میں جہاں توکل انٹرنیشنل اسکول ہے اسی کے احاطے میں یہ کاروائی ہو رہی ہے۔ دونوں روزہ پروگرام جو ہے وہی ہوگا، مسیح العلوم کے متصل ہے یہ۔ انشاءاللہ مہمانوں کا قیام بھی ہوگا۔ مہمانوں کے استقبال کے سلسلے میں ریاستی ملی کونسل اور ضلع بنگلور ملی کونسل کی طرف سے تمام تیاریاں جاری ہیں، تقریباً مکمل ہیں۔ آپ حضرات سے بھی ہم جو ہے آپ کے تعاون کا یقین رکھتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ اس میں جو ہے اس کے کامیابی کے سلسلے میں ہمیں تعاون دیں گے۔ آج جو ملک کے حالات ہیں، بلکہ جو پورے عالم کے حالات ہیں، وہ ہمارے اوپر ذمہ داری، بہت بڑی ذمہ داریاں ہیں، اور یہ ہمارا آل انڈیا ملی کونسل ایک عالمی سطح پہ کام کرے، ملکی سطح پہ نہیں بلکہ عالمی سطح پہ کام کرے الحمدللہ۔ تو اسی سلسلے میں ہمارے ہاں بنگلور شہر میں 21 اور 22 ہفتہ اتوار کو ایک پورے آل انڈیا سے پورے ذمہ داران، صدر اور سیکریٹری اور جتنے بھی ہیں ملی کونسل کے ذمہ داران سب تشریف لا رہے ہیں۔ وہ مل بیٹھ کر ملک کے حالات کا جائزہ لیں گے۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ آل انڈیا ملی کونسل نے 2050 ویژن کا ایک پروگرام چلا رکھا کئی سالوں سے، اور سب سے اہم جو ہے ہمارے ہاں وہ تعلیم ہے۔ تو تعلیم پر کام کر رہا ہے آل انڈیا ملی کونسل، اور اس کے علاوہ اینٹی ڈرگس اور دوسری جتنی بھی چیزیں ہیں اس کے لیے نوجوانوں کو جوڑا گیا ہے۔ نوجوانوں کا ایک یوتھ بنایا جائے گا، ایک کمیٹی بنائی جائے گی جو ملک کی خیر بہبود اور اس کے لیے کام کرے گی انشاءاللہ۔ اس کے تحت یہ پروگرام آل انڈیا ملی کونسل کا ہے۔ آپ حضرات اس میں تعاون فرمائیں، اس کے لیے آپ حضرات ہمارا ساتھ دیں انشاءاللہ۔ اس میں ہماری قوم کا بھی ملک کا بھی انشاءاللہ فلاح و بہبود ہوگا۔ اللہ اس کانفرنس کو، اس پروگرام کو کامیاب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نہایت ہی خوشی اور مسرت کی بات ہے کہ بنگلور میں نیشنل ایگزیکٹو میٹ ہو رہی ہے، جس میں 50 سے 60 ڈیلیگیٹس سارے ہندوستان سے تشریف لائیں گے، اور انشاءاللہ جیسا کہ سلیمان صاحب نے کہا کہ یوتھ کا جو آرگنائزیشن بنانا، ایک ونگ بنانا ہمارے اس میں بہت ضروری ہے۔ انشاءاللہ وہ ہمارے لیے بہت بڑی کامیابی ہوں گی، اور ساتھ ساتھ آج کے جو حالات ہیں، خاص کر پیلسٹین کے اوپر جو حالات چل رہے ہیں، اس کا بھی ایک ریزولوشن پیش کیا جائے گا انشاءاللہ۔ یہ ہماری ریاست کے لیے اور ریاست کے مسلمانوں کے لیے ایک بہت اچھا موقع ہے اور خوش نصیبی ہے ہماری کہ ملک بھر کے آل انڈیا ملی کونسل کے ذمہ داران ریاست میں یہاں آ کر ہفتہ اور اتوار 2 دن شرکت فرمائیں گے ہماری قومی اجلاس میں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ آل انڈیا ملی کونسل کی جانب سے جو کچھ پروگرامز ہم عمل کر رہے ہیں اور جو پروگرامز ترتیب دیے ہوئے ہیں، ابھی سلیمان خان صاحب جیسا فرما رہے تھے، اس میں سب سے بڑی بات جو ہے وہ 2050 تک کوئی ہمارا نوجوان یعنی 25 سال کی عمر تک کوئی گریجویٹ نہ رہتے ہوئے نہ رہ جائے،
यानी सब मुसलमानों तक तालीम कैसे पहुंचेगी और उनको तालीम तक रसाई कैसे होगी और तालीम हासिल करने के लिए जो रोक टोक हैं उसको बाकी के मुसलमान कैसे दूर कर सकेंगे, इसके तरफ बहुत अच्छी प्लानिंग चल रही है और उस पर अमल शुरू हो गया है और बहुत सारा काम हुआ है और बाकी काम होना बाकी है। इंशाअल्लाह उस पर सारी ऑल इंडिया मिली काउंसिल अमल पैरा होगी और पूरी कोशिश की जाएगी कि मिशन 2050 यानी सारे हमारे नौजवान ग्रेजुएट्स बनने, उसके बाद इंशाअल्लाह उनकी बाकी के वो जो भी रास्ते अपनाएंगे ग्रेजुएट बनने के बाद, हमें उम्मीद है कि तरक्की का एक मौके खुल जाएंगे उनको। इस इरादे के तहत ऑल इंडिया मिली काउंसिल ने एक बहुत बड़ा प्रोग्राम शुरू किया है, उसके बारे में भी होगा। और दूसरा, जो नौजवानों में नशे की लत शुरू होने की बहुत सारी जगहों से खबरें आ रही हैं, उस पर भी ऑल इंडिया मिली काउंसिल अपना काम शुरू कर दी है, लेकिन ज़्यादातर खामोश काम है जो चल रहा है, उसको भी फिर और ज़्यादा वसी तर किया जाएगा और वो काम भी चलाया जाएगा इंशाअल्लाह। और मैं समझता हूँ कि सारी रियासत के मुसलमानों को चाहिए कि इसमें ज़रूर हिस्सा लें और ये हमारी सारी रियासत कर्नाटक के मुसलमानों के लिए एक बहुत अच्छा मौका है कि जब हमारे मुल्क में मुसलमानों के लिए ख़ासकर ज़्यादा मसाइल से जूझना पड़ रहा है, ऐसे वक्त में ऑल इंडिया मिली काउंसिल उन मसाइल पर रोशनी डालते हुए काम पर जो लग सकते हैं उनको लगाने की पूरी कोशिश में लगी हुई है। और आवाम को चाहिए, हम रियासत भर के मुसलमानों को चाहिए कि इस काम में अपना अपना रोल अदा करने के लिए जुड़ने की कोशिश करें। जैसा कि आप जानते हैं, ऑल इंडिया मिली काउंसिल पिछले 32 सालों से जो है एक बहुत बड़ी तंजीम और हिंदुस्तान के मुसलमानों के वेलफेयर के लिए, सोशल और इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट के लिए काम कर रही है। एनी ऑर्गेनाइजेशन हैज़ टू बी ऑर्गेनाइज्ड। आप लोग जानते होंगे कि ऑल इंडिया मिली काउंसिल का एक रिटन वेरी क्लीनली स्क्रिप्टेड कॉन्स्टिट्यूशन है, बायलॉज है, जिसके तहत ऑल इंडिया मिली काउंसिल काम करती है। और एक और चीज़ क्या है कि अभी जो आने वाला हफ्ता और इतवार जहां पर नेशनल एग्जीक्यूटिव बॉडी मीटिंग हो रही है, उसमें एक ख़ास बात यह है कि 1.5 घंटे का प्रोग्राम जो कई सालों से हम लोग कोशिश कर रहे थे कि एक नौजवानों का एक यूथ मूवमेंट पैदा किया जाए, वो एक अहम मसला है जिसको हम लोग अभी टैकल करने वाले हैं। आप जानते हैं सारी दुनिया में कोई सोसाइटी, कोई समाज, कोई कल्चर, इफ इट हैज़ टू प्रॉस्पर द फंडामेंटल रिक्वायरमेंट इज एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। और ऑल इंडिया मिली काउंसिल जो है इस एजुकेशन के ऊपर बहुत सारा काम कर चुकी है, जैसे स्टूडेंट्स के स्कॉलरशिप्स के लिए और आरटी राइट टू एजुकेशन का तहत जो है स्टूडेंट्स को स्कूलों में एनरोलमेंट करने के लिए कई सालों से काम कर रही है। और अभी हम लोग जो है चाहते हैं कि नौजवानों को जो है इसके अंदर लाया जाए ताकि वी कैन मोबिलाइज देयर एनर्जी and the power that they have and try to make them self-sustainable, educated and make them to contribute to the society and to the country. Basically, जैसे सुलेमान साहब ने बताया, we have nearly 46% of youth in our community. हम लोग चाहते हैं कि इस एनर्जी को जो है एक डायरेक्शन दिया जाए और उनको जो है एक रहबरी करें और जो है इसको सही दिशा में लगाएं और so that they can become empowered एंड सेल्फ सस्टेनेबल। तो बस इसी सिलसिले में जो है ये एग्जीक्यूटिव बॉडी मीटिंग रखी। जी, आप हजरात जानते हैं कि नवंबर के महीने में 5 रियासतों में असम्बली इंतखाबात होने वाले हैं। इस साल के शुरू में 4 रियासतों में इंतखाबात हुए थे। अल्हम्दुलिल्लाह ऑल इंडिया मिली काउंसिल की मजलिस उमूमी का इजलास जनवरी के महीने में चेन्नई में मुनक़िद हुआ था। उसमें इन 9 तमाम रियासतों में के सिलसिले में जो है मनसूबाबंदी की गई थी। 4 रियासतों में बहुत खामोशी के साथ अल्हम्दुलिल्लाह काम हुआ। उसी नहज पर इन 5 रियासतों में भी काम उसी वक्त से जारी है। हम ये चाहते हैं और हमने यहाँ कर्नाटक में भी इसका तजुर्बा किया है, ज़्यादा तशहीर के बगैर, ज़्यादा खुलकर आए बगैर हमारे वफूद जो है डेलीगेशंस पूरे रियासत में घूमे फिरे थे और बरादरान वतन को साथ लेकर जो है उनकी जहन साजी के ज़रिए से
فرقہ پرست طاقتوں کو شکست دینے کی کوشش کی گئی تھی. الحمدللہ اس میں یہاں جس طرح کی ہمیں کرناٹک میں کامیابی حاصل ہوئی، اسی تجربے کو ہم دوسری ریاستوں میں بھی دوہرا رہے ہیں. مدھیہ پردیش میں کئی ایسی جو ہے تنظیمیں ہیں برادران وطن کی جو ہم ملی کونسل کے ساتھ جڑ کر کام کر رہی ہیں. ایک وفاق بنایا گیا ہے. راجستھان میں بھی اسی طرح کی کوشش ہو رہی ہے اور چھتیس گڑھ میں بھی ہو رہا ہے. تلنگانہ میں بھی الحمدللہ کوششیں جو ہے وہاں ابھی جاری ہیں دوسرے برادران وطن کے ساتھ رابطے کی، لیکن وہ شکلیں پیدا نہیں ہو سکی. لیکن ملی کونسل اپنے طور پر جو ہے وہاں میدان میں اتر کر بہت سارا کام کر رہی ہے. میزورم کا جہاں تک معاملہ ہے وہاں مسلمانوں کی آبادی بہت ہی کم ہے اور ان کے ووٹوں کا اثر بھی جو ہے بہت کم ہوتا ہے اور وہاں کے حالات بالکل مختلف ہیں. ایک چھوٹی سی ریاست ہے. بہرحال ملی کونسل کی طرف سے جو ہے وہاں کی ہماری جو یونٹ ہے اور آسام کی یونٹ ہے وہ حضرات مل کر بھی کوششیں کر رہے ہیں. 2024 کے سلسلے میں بھی ہمارا جو ہے اسٹریٹجی بنی ہوئی ہے، اس پر کام ہو رہا ہے. مزید اور اس پر جو ہے اس میں غور کیا جائے گا اور کس طرح جو ہے ابھی سے میدان میں اتر کر ہم کام کریں. انفرادی طور پر کام کی جو طاقت ہے وہ تو رہتی ہے، لیکن ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ بڑے پیمانے پر دوسرے حضرات کو ہم ساتھ میں لے کر کام کریں. اس کی کوشش و جستجو چل رہی ہے. انشاءاللہ اس پر جو ہے کوئی مناسب اسٹریٹجی اس اجلاس میں بنائی جائے گی، اس پر مستقل غور کیا جائے گا. اس کے علاوہ ایک اور چیز جو ایجنڈے میں شامل ہے وہ ہمارے اوقاف کے تحفظ کا معاملہ ہے. ابھی جو سازشیں ہو رہی ہیں حکومتی سطح پر اس میں وقف ایکٹ کو ختم کرنے کی کوشش بھی ہو رہی ہے اور آپ جانتے ہیں کہ عدالت کے ذریعے سے بھی وقف ایکٹ کو ختم کرنے یا اس کو بے اثر کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں. 100 سے زیادہ ریٹ پیٹیشنز مختلف کورٹس میں، خاص طور پر سپریم کورٹ میں اس وقت زیر غور ہے، جن کے وجہ سے یہ خطرہ ہے کہ شاید جو کچھ بھی قانون ہے جس کے ذریعے سے کسی نہ کسی حد تک، اگرچہ کہ وہ قانون پوری طرح سے مضبوط نہیں ہے، کسی نہ کسی حد تک اس میں جو ہے اوقاف کے تحفظ کی ضمانت ہمیں ملتی ہے، اس کو بھی ختم کرنے یا اس کو بے اثر کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. اس کے تحفظ کے سلسلے میں ملی کونسل کی طرف سے ایک مستقل کمیٹی ماہرین کی بنائی جائے گی. اس کمیٹی کی تشکیل کا مرحلہ بھی جو ہے اس ایگزیکٹو باڈی کی میٹنگ میں ہوگا، اس پر بھی بات کی جائے گی. فلسطین کے سلسلے میں کیا موقف رہے گا؟ خاص طور پر حکومت ہند پر کس طرح ایک دباؤ ڈالنے کی یہاں پر کوشش کی جائے گی؟ دیکھیے، حکومت ہند کا پہلے سے جو موقف رہا ہے فلسطین کے سلسلے میں وہ واضح ہے اور ایک آزاد فلسطین ریاست کا قیام جو ہے وہ اس کی حکومت ہند جو ہے تائید کرتی رہی ہے. ابھی حال میں ملک کے وزیر اعظم کی طرف سے جو بیان آیا تھا اس پر ہر طرف سے جو ہے مخالفت ہوئی. پھر وزارت ایکسٹرنل افیئرس کی جو منسٹری ہے اس کی طرف سے پھر جو ہے بیان آیا کہ ہمارا جو پرانا موقف ہے وہ برقرار ہے. ابھی کل وزیر اعظم نے اسرائیل کی طرف سے غزہ کی ہسپتال پر جو حملہ ہوا تھا اس کی مذمت میں بھی جو ہے ٹویٹ کیا ہے. تو ہمارا خیال یہ ہے کہ دباؤ تو بنانے کی ضرورت ہے، انشاءاللہ بنایا جا رہا ہے. ملی کونسل کی طرف سے ایک مرکز میں جو ہے کوآرڈینیشن کمیٹی بنی ہوئی ہے مختلف ملی تنظیموں کے اشتراک سے. اس میں سبھی ملی تنظیمیں جماعتیں شامل ہیں. اس کا ابھی 2 دن پہلے بھی اجلاس ہوا تھا اور اس میں بہت ساری چیزوں پر غور کیا گیا اور ایک خط جو ہے وہ صدر ہند کو بھی اور وزیر اعظم کو بھی اور دوسرے جو ہے جو ذمہ داران ہیں ان کو پہنچایا جا رہا ہے. خط کا متن بھی جو ہے تیار ہو گیا ہے، آج انشاءاللہ وہ پہنچ جائے گا. مزید اور جس چیز کی ضرورت ہوگی اس پر وہاں غور کیا جائے گا اور کیا اقدام دستور کی روشنی میں ہم یہاں کر سکتے ہیں، دستور ہند کی روشنی میں وہ اقدام انشاءاللہ کیا جائے گا.